بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الانفطار سبق نمبر 2 تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراما کاتبین، کراما کاتبین، یہاں پر اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اکفا اس کو کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اکفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ اس کے بعد تنوین کے بعد آ رہا ہے کاف، تو یہاں اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کاتبین، یہاں پر یا مدہ ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ اس کے بعد حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ یہاں پر نون عارضی ہے، یہاں پر نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں عارضی سکون آ جائے گی، یعنی جزم آ جائے گی، تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ یعلمون ما تفعلون، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ واو سکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کے بعد سکون عارضی یعنی وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ان الابرار، با قلقلہ ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جیم مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ جیم کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حرف مدہ کے بعد عارض سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ یصلونها یوم الدین، دال مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگے گا۔ وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ عنها بغائبین، یہاں پر مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا اور مد عارض کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وما یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے اور یہاں مد منفصل بھی ہو رہا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے، دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر دال مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا اور مد عارض بھی ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ما ادراک، ثم ما ادراک، یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ ما یوم الدین، دال مشدد ہے اور یہ دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے اور مد عارض کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا،
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے. والامر یومئذ للہ، والامر یہاں پر میم ساکن ہے، اگر میم مشدد ہوتا تو یہاں غنہ ہوتا. یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. صدق اللہ العظیم.